معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کرکٹ کے متعلق ہے کہ کرکٹ کا اسلام کے اندر کیا کردار ہے۔ آیا کرکٹ کی ٹیم بنائی جانی چاہیے یا نہیں بنائی جانی چاہیے، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہم یہاں پر ایک سرخی آپ کے سامنے پڑھ کر پھر ہم قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھیں اور اس کے بعد ہم اس پر کچھ تبصرہ کریں گے، اور آج مکمل نشست جو ہم نے کرکٹ پر چلانی ہے، آپ کی مہربانی ہوگی ہماری ساری گفتگو کو سنیے، اسے آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہی شیطان کا کوئی ایک وار ناکام ہو جائے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ نوجوان کرکٹر کن مراحل سے گزر کر انٹرنیشنل سطح پر کھیلتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک ہے وہ جو انٹرنیشنل سطح پر ٹیم بن جاتی ہے، ان کی فیس کتنی ہے، ہم نے ان کی فیس، ان کی ماہانہ تنخواہوں پر یہاں پر بات کرنی ہے، لیکن ابھی یہاں پر بات ہونے لگی ہے کہ ایک محلے سے نکل کر ایک شہر تک، ایک شہر سے بڑے شہر تک، اور پھر صوبائی سطح پر، صوبائی سطح سے ملکی سطح پر، ملکی سطح سے بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے ایک بندہ کرکٹ میں پہنچتا ہے اور اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے، عبدالرشید شکور کی یہ رپورٹ ہے، 7 مئی 2022 کو اس نے رپورٹ دی تھی۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں کسی بھی دوسرے کھیل کے مقابلے میں کرکٹ کی بے پناہ مقبولیت کا ہی اثر ہے کہ عام طور پر بچہ ہوش سنبھالتے ہی بیٹ اور گیند سے دوستی کر لیتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ شوق پروان چڑھتا ہے۔ اکثر نوجوان لڑکے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ یا کم از کم فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا اور وہ کن مراحل سے ہوتے ہوئے اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر کسی بھی نوجوان کرکٹر کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ تک آنے کے لیے 3 بڑے راستے ہیں۔ یہاں سے وہ باقاعدہ 3 بڑے راستے گنوائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سامعین یہ 3 بڑے راستے بتائیں کہ ان 3 بڑے راستوں کے ذریعے سے بندہ کیسے جو ہے ضلعی سطح پر کرکٹ میں پہنچتا ہے اور ضلعی سطح سے صوبائی سطح پر پہنچتا ہے، اور وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو کتنے لاکھ روپے ملتے ہیں۔ آج ہم نے اسی پر کلام کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر آپ کے سامنے دوبارہ اسی طرف آ جائیں گے۔ ذرا ہم قرآن مجید کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے کھیلوں کے بارے میں باقاعدہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر جو ارشادات فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کھیل کی بات خریدتے ہیں، کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقصد کیا ہے کھیل کروانے کا، ان کا کھیل کروانے کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں۔ اب ان کے کھیل کود کی باتیں خریدنے کے، ظاہر ہے کہ باتیں خریدنا وہ کھیل کروانا ہے، تو کھیل کروانے کے مقاصد کیا ہیں؟ فرمایا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جاہل رکھ کر اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اپنے ماحول کو ہنسی اور مذاق کا ماحول بنا لیں، وہ لوگوں کو ہنسی اور مذاق بنا لیں، وہ اس کھیل کو لے کر لوگوں کے اندر ہنسی اور مذاق اور شور و گوگل کریں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سامعین، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اتنا معلوم ضرور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کھیل کا ذکر نہیں کیا، مطلق ذکر کیا، یعنی کہ مخصوص کر کے ذکر نہیں کیا۔ کلہم، قیامت تک جتنے بھی کھیل کود ہیں سبھی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس پر ہم تو بعد میں کلام کریں گے، لیکن یہاں پر اتنی بات عرض کر دیتا ہوں میں کہ لہو الحدیث یعنی کھیل کود کی باتیں خریدنا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قوم کے کوئی بھی کھیل ہو، بیڈمنٹن ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، چڑی چھکا ہو، کوئی بھی آپ کا کھیل ہو، وہ تیر پھینکنا ہو، وہ چھڑی پھینکنا ہو، سارے کے سارے کھیل جو ہیں یہ باقاعدہ میرا خیال ہے کوئی 50 کے قریب کھیل ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ انگریزوں نے 1949 کے اندر ہی پاکستان کی جولی میں تھما دیے تھے۔ کیونکہ یاد رکھنا کہ جب تک کسی قوم کو فتح کرنا ہوتا ہے تو اتنی دیر تک وہ قوم فتح نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم کے اندر شراب،
کباب، عورت بازاری عورت، اور اس کو کھیل کود کے اوپر نہیں لگا دیا جاتا، وہ قوم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نوجوان نسل کو کھیل کود کی طرف لگا دیا جائے، اس کی نوجوان نسل کو گانے پر لگا دیا جائے، اس کی نوجوان نسل کو بیویوں پر، عورتوں پر، رنڈیوں پر لگا دیا جائے، اس کی نوجوان نسل کو اسلام کے مخالف کاموں پر لگا دیا جائے، تب جا کر مسلمان قوم کے اوپر اغیار فتح پا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 50 کے قریب کھیلیں ہیں جو کہ پاکستان کی گود میں 1949 کے اندر تھما دی گئی تھی۔ خیر، اب یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یشتری لہو الحدیث، وہ کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں۔ وہ کس کی باتیں خریدتے ہیں؟ کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں۔ کھیل کود کی بات خریدنا کیا ہے؟ آپ کہتے ہو آپ بیٹ خریدتے ہو، بلہ خریدتے ہو، تو بلہ کیا ہے؟ کھیل کود ہے، آپ کھیل کود خرید رہے ہو۔ آپ گیند خریدتے ہو تو کیا ہے؟ کھیل کود ہے۔ آپ چڑی چھکا خریدتے ہو تو کیا ہے؟ کھیل کود ہے۔ آپ ٹیپ خریدتے ہو، بال کے اوپر ٹیپ کرنے کے لیے خریدتے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی گند ہے، وہ یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ حرام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور تقبیح، برا کر کے اس کو ذکر کیا، مذمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ، جن چیزوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ ان کو بطور مذمت ذکر کرے، وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز بطور مذمت ذکر گئی ہے، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دے بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ تو پہلے تو وہ گیند خریدیں گے، بیٹ خریدیں گے، پھر وہ ٹیم بنائیں گے اور اس میں وہ کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ ہنسی اور مذاق۔ بس یہی فرمایا کہ اللہ کی راہ سے رک جائیں گے اور ہنسی اور مذاق کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اصل کھیل کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ کو چھوڑ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے نمازی ہوتے ہیں، جب کرکٹ کا میچ لگا ہوتا ہے ان کو نماز بھول جاتی ہے۔ جو بڑے حاجی بنے ہوتے ہیں، جب کرکٹ کا جو میچ لگا ہوتا ہے، جب خود کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو نماز بھول جاتی ہے۔ اگر وہ نماز حالت کرکٹ میں پڑھیں بھی صحیح تو ان کی نماز پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے جس طرح ان کے پیچھے کوئی رائفل لے کر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرنی تو تیرے اوپر پورا برسٹ نکال دوں گا، جلدی کر۔ وہ اس طریقے سے جلدی سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو نماز کے ساتھ مذاق، اللہ سے مذاق۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے روکنا جو ہے وہ کرکٹ چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کا نام کرکٹ ہے، اللہ کی راہ سے روکنے کا نام فٹ بال ہے، اللہ کی راہ سے روکنے کا نام چڑی چھکا ہے، اللہ کی راہ سے روکنے کا نام ہاکی ہے، اللہ کی راہ سے روکنے کا نام بیڈمنٹن ہے، اللہ کی راہ سے روکنے کا نام تیر پھینکنا ہے۔ وہ تیر جو چھڑی کا پچھلے دنوں میں پھینکا گیا اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو کھیل کے طور پر پھینکا گیا تھا۔ یہ تمام کھیل کود جتنے بھی ہیں، وہ کھیل کود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کا تو باقاعدہ نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا تھا۔ لیکن یہ جو جدید کھیل آئے ہیں، جو نئے ناموں سے آئے ہیں اور جاہلیت سے آئے ہیں، یورپین سے آئے ہیں، ان کا چونکہ احادیث میں نام تو نہیں آیا لیکن ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا گیا کہ یہ قیامت تک حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو میرا بھائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں وہ جو کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں، جو کھیل کود کا سامان خریدتے ہیں، جو کرکٹ کا سامان خریدتے ہیں، فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، ان کا مقصد اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ دیکھو اسٹیڈیم میں جا کر لڑکی اور لڑکا وہاں پر ننگے ہیں، اڑیاں لباس پہنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو دنیا کا گند چلتا ہے اسٹیڈیم کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ لیضل عن سبیل اللہ، کہ یہ اسٹیڈیم بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے، یہ کرکٹ کی ٹیم بنانے کا مقصد صرف اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ وہاں پر دیکھو انہوں نے کتنی 500 ہزار روپے کی ٹکٹ رکھی ہوتی ہے، لیکن لوگ دیوانہ وار فریفتہ ہو کر جس طرح کے ان کی جان جا رہی ہوتی ہے، وہ پیسے حرام پھینک کر وہ کام دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر انہی لوگوں کو کہا جائے کہ دین کی راہ میں 1 روپیہ لگاؤ تو ان کو موت پڑ جاتی ہے، یہ ذلیل و خوار اور کتے کی موت مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ ان کا مقصد لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا ان کا مقصد ہے، تو یہ کس طریقے سے یہ لوگ پھر اللہ کی راہ پر روپیہ خرچ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کے دلوں کے اندر ہے ہی کھیل کی محبت، تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب ان کو ملے گا، آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ یہ 1-2 دن کی عیاشی تمہاری آخرت اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔
دنیا میں تو عذاب ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ دیکھو نہیں، جس ملک کے اندر سب سے زیادہ کھلاڑی ہیں، ٹیمیں زیادہ ہیں، وہ ملک سب سے کمزور ہے، کنجرا ملک ہے، وہ نکما ہو چکا ہے، کنگلا ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے، اس کے اندر اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ ایک غریب بندہ 600 روپے کلو گھی لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اسے کھاد ڈالنے کے لیے نہیں مل رہی، اسے ڈی اے پی ڈال کے لیے نہیں فصلوں کو مل رہی، اور لوگوں کے حالات دیکھو کس قدر سنگ دل ہو گئے ہیں کہ کسی کی فصل کے اندر ایک جانور کود پڑے تو اس کے جانور کو مار ڈالتے ہیں اور اس پر ایف آئی آر کروا ڈالتے ہیں۔ یہ جبر اور ظلمت کا دور شروع ہوا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو تو حرام چیزوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں یہی مربوں کے مالک، یہی زمینوں کے مالک، یہی فیکٹریوں کے مالک، یہی کمپنیوں کے مالک، یہی سرمایہ دار لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اسلام کے مخالف باتوں کو خریدتے ہیں اور یہ سارا ٹیکس غریب لوگوں پر پھینک دیتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے دوبارہ کرکٹ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے ہم آپ کے سامنے کچھ کرکٹ کے اقتباسات پڑھتے ہیں کہ کتنے اخراجات آ رہے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی معزز سامعین، آج جو کہ ہم آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے ہمارے سامنے۔ میں اسی کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کرکٹ کے اوپر کل اخراجات کتنے آ رہے ہیں۔ یہ لوڈنگ ہو رہی ہے، میں نے نیٹ سے ہی نکالی ہے، میں نے کوئی اپنے گھر سے نہیں نکالی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اپنے گھر سے نکال کر لے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تو میں نے پہلے اتنا پڑھ دیا تھا۔ اب انہوں نے آگے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابتدائی کرکٹ ظاہر ہے کہ سکول سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سکول سے۔ کرکٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سکول سے۔ تو بھائی سکول کا نمبر تو پہلا لا گیا۔ سکول کس کا ہے؟ انگریز کا، یورپ کا۔ مسلمان ترقی نہیں کرتے، مسلمان فتح نہیں پاتے، اور مسلمان کہاں پر فتح پائیں گے؟ کس پر فتح پائیں گے جب تمہاری بنیاد ہی کافر کی تعلیم ہے، انگریز کی تعلیم ہے؟ کہتا ہے لیکن سنجیدہ کرکٹ کا پہلا پڑاؤ کلب کرکٹ ہے۔ ابتدا میں لڑکا کسی چھوٹے کلب میں شامل ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی اسے کسی بڑے کلب تک لے جاتی ہے جہاں سے وہ سب کی نظروں میں آنا شروع ہوتا ہے۔ کرکٹر کے لیے کلب کرکٹر کے بعد اگلا مرحلہ اس کے لیے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی کرکٹ ہے، جہاں وہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر صوبائی ایسوسی ایشن کی ٹیم تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یعنی کہ وہ ضلعی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ضلع کے اندر باقاعدہ ایک اسٹیڈیم ہے، وہ جن کے انڈر میں اسٹیڈیم ہے، اس کھلاڑی کو جا کر ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس بندے کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیری اتنی فیس ہے تو آ جانا، ہم تجھے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اگر وہاں سے پاس ہوتا ہے، جو ضلعی سطح سے پاس ہوتا ہے، تو پھر وہ ڈویژن سطح پر پہنچتا ہے۔ ڈویژن یعنی کہ جو مختلف اضلاع کے اوپر ایک بڑا ضلع بنایا جاتا ہے، وہ ڈویژن کہلاتا ہے۔ پھر اس ڈویژنوں کے اوپر جو صوبائی سطح بنائی جاتی ہے، پھر وہ صوبائی سطح پر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ ایسوسی ایشن کی ٹیم تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ کرکٹر کے لیے آگے بڑھنے کا دوسرا راستہ، یعنی کہ کھلاڑی کے لیے آگے بڑھنے کا دوسرا راستہ انڈر 19 کرکٹ ہے۔ مقامی سطح پر ہونے والی کلب، یعنی ایک راستہ تو اس نے وہ بتا دیا کہ جو چھوٹے درجے کا ایک گاؤں سے اٹھنے والا بندہ ہے وہ بڑی ٹیم میں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کلبوں میں کھیلے، کلبوں کے بعد وہ آگے بڑھے اور وہ ضلعی سطح پر جائے، ضلعی سطح سے ڈویژن سطح پر جائے، ڈویژن سطح سے صوبائی سطح پر چلا جائے گا، اس طرح وہ آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا طریقہ وہ بتا رہا، کہتا ہے کہ دوسرا راستہ انڈر 19 کرکٹ کا ہے۔ مقامی سطح پر ہونے والی کلب انڈر 19 کرکٹ میں کھلاڑی کی عمدہ کارکردگی اسے ٹرائلر کے ذریعے ڈویژن کی سطح پر انڈر 19 تک لاتی ہے، اور اگر وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹرائلرز میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے پاکستان انڈر 19 کے ٹرائلرز تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ان دو راستوں کے علاوہ اب کسی بھی کرکٹ کے لیے پاکستان سپر لیگ نے مواقع فراہم کر دیے ہیں، جس میں فرنچائز نے مختلف شہروں میں جا کر ٹرائلر لیے اور انہیں کھیلنے کے لیے مواقع فراہم کیے۔ کوئی بھی نوجوان کرکٹر اگر ان فرانچائز کے ٹرائلر میں سلیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسے مزید آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، اور وہ ان کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں اچھی فارمیٹس دکھا کر پی ایس ایل کے مرکزی دھارے میں شامل ہو سکتا ہے۔ متعدد ایسے کرکٹرز ہیں جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ٹیپ بال کرکٹ سے بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حارث رؤف کی ہے، جنہوں نے لاہور قلندر کے ابتدائی ٹرائلرز میں حصہ لے کر آنن فانن ٹیم میں جگہ بنائی۔ وہ نہ صرف لاہور قلندرز کی ٹیم میں شامل ہوئے بلکہ بگ بیش بھی کھیلنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج وہ پاکستان کی ون ڈے اور T20 ٹیم کا حصہ ہیں۔ موجودہ نظام میں کرکٹرز کو کتنا معاوضہ مل رہا ہے؟
یہ تو ابھی ہم نے پیچھے بات کی ہے، ان کے طریقے کار ہیں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں۔ ایک ان کا سیکشن ہے انڈر 19، وہ انڈر 19 ان کا قانون ہے، یہ بھی ضلعی سطح سے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ ادھر جا کے جو چھوٹے درجے کا کھلاڑی ہے ادھر جاتا ہے، پھر ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ وہ کچھ کمپنیاں ہیں، جس طرح کہ میں بتاتا چلا جاؤں آپ کو سامعین، کئی بینک ہیں جو کرکٹر تیار کرتے ہیں۔ وہ جتنے بھی بینک ہیں وہ سارے کے سارے یہودی ہیں، وہ سارے یہودی بینک جو ہیں وہ کرکٹرز کو تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الفلاح بینک جو ہے یہ بھی ایک باقاعدہ ٹیم کی تیاری کرتا ہے، اسی طرح میزان بینک بھی تیاری کرتا ہے، نیشنل بینک تیاری کرتا ہے، اسی طرح UBL بینک تیاری کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی بینک ہیں نا پاکستان کے اندر، ان سب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ کرکٹر تیار کرنے ہیں۔ اب کرکٹر تیار کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بینک چلانے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی یہ نمائش کرواتے ہیں۔ اور وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو ٹیم کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو یہ سودی کاروبار کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کئی طرح کا سود کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سود یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پہلے بندے چنتے ہیں، تھوڑا بہت ان پر خرچ کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے اچھی محنت کر سکتے ہیں تو پھر یہ کرتے کہ ہم میزان بینک والے وہ سود لگاتے ہیں UBL بینک یا HBL بینک سے لگا دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم بھی اپنی ٹیم لے آؤ، ہم اپنی ٹیم لے آتے ہیں، اور وہاں پر کروڑ روپیہ فائنل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان دونوں بینکوں نے جو کروڑ روپیہ اکٹھا کیا وہ تو ہے ٹیکسوں سے آیا ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کھلاڑی کھیلتے ہیں، ایک میچ کا کروڑ روپیہ لگا ہوتا ہے، تو 1 کروڑ روپیہ جو ہے اگر میزان والے جیت گئے تو HBL کو میزان کو دینا پڑے گا، HBL جیت گیا تو میزان HBL کو 1 کروڑ روپیہ دے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے جیت لیا۔ اس طریقے سے وہ جتنے بھی، یہ تو میں بڑی چھوٹی اماؤنٹ بتا رہا ہوں، بڑی اماؤنٹ اربوں میں یہ کام جاتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے یہ جتنے بھی بینک ہیں یہ اپنی اماؤنٹ بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم اپنی طرف مائل کریں۔ پھر وہ جو پیسے ہوتے ہیں، جو کروڑ روپیہ ان کو ملتا ہے، وہ اس سے یہ کیا کرتے کیا ہیں، وہ اس کروڑ روپے کو تھوڑا باقی لڑکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، نچلے درجے میں جو پیسے ہوتے ہیں، اور باقی پیسوں کی ان کی انشورنس کر دیتے ہیں سودی کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ اس طریقے سے ان کا بینکاری سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ تو سامعین ہم اس پر بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2019 میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے 6 ایسوسی ایشنز کی ٹیموں پر مشتمل فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈھانچہ متعارف کروایا تھا۔ یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کون سی ہے؟ جو سب سے بڑے درجے پر کھیلی جاتی ہے، جبکہ ایک لڑکا یا ایک کھلاڑی یا ایک ٹیم کا کرکٹر جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے تحت اس نے مجموعی طور پر 191 کرکٹرز کو فرسٹ کلاس کرکٹ کے دائرے میں شامل کرتے ہوئے انہیں 5 مختلف کیٹیگریز میں کرکٹر کنٹریکٹ دے رکھے ہیں، جن کے معاوضوں میں اضافہ گزشتہ ستمبر میں کیا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹل ہے نا، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان بورڈ جو ہے 2019 میں ختم کر کے ڈپارٹمنٹل جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور بعد میں اس میں کیا ہوا تھا کہ 191 کرکٹرز کو فرسٹ کلاس کرکٹر کے دائرے میں شامل کیا گیا تھا۔ یعنی کہ 2019 میں 191 لڑکے جو پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے، جن کی باقاعدہ ٹیمیں بنائی گئی تھیں ان ڈپارٹمنٹ میں، ان شعبہ جات نے بنائی تھی، جن کو ایسوسیشنز کہا جاتا ہے۔ 6 ایجنسیاں ہیں، ایسوسیشنز کیا ہیں؟ ایجنسیاں ہیں۔ یہ 6 ایجنسیاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹیم پورے ملک سے بچے لڑکے اکٹھے کیے اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ 119 بنتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق A+ کیٹیگری میں 10 کرکٹرز شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے آگے کیا چلتی ہیں؟ کیٹیگریز چلتی ہیں فرسٹ کلاس سے آگے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے A+ کیٹیگری ہے، اور A+ کیٹیگری جو ہے یہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے۔ اس کے اندر صرف 10 کھلاڑی شامل ہوتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کو ماہانہ 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یعنی کہ یہ جو پہلے درجے کے کھلاڑی ہیں ان میں سے ہر ایک کھلاڑی کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 2.5 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ میچ فیس، ڈیلی الاؤنسز اور انعامی رقم کو شامل کر کے یہ آمدنی سالانہ تقریباً 50 لاکھ روپے بن جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ماہانہ 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ کیا 10 کرکٹرز شامل ہے؟ ہر کرکٹر کو ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 2.5 لاکھ روپیہ۔ اب ہر کرکٹر کو 2.5 لاکھ روپیہ ملے تو 2 کو کتنی ہوگی؟ 5، تو 4 کو کتنی ہو گئی؟ 10، تو 8 کو کتنی ہو گئی؟ 20، تو 25 ہو جائے گی 10 کو، ہیں 10 کو 25 لاکھ روپیہ، تو
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آمدنی سالانہ تقریباً 50 لاکھ روپیہ بن جاتی ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تو 2 ماہ کی 50 لاکھ روپیہ بن رہی ہے، کیونکہ اوپر اس نے خود ہی تو کیا ہے کہ فی کرکٹر ہر کھلاڑی کو 2.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے۔ تو میرا بھائی 25 لاکھ روپیہ ان 10 بندوں کی، یہ جو پہلی کیٹیگری کے کھلاڑی ہیں نا، 25 لاکھ روپیہ ایک ماہانہ کی تنخواہ ان کی ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری جسے کہتے ہیں A+ کیٹیگری، اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ اس کی 50 لاکھ روپیہ 2 ماہ کی تنخواہ، ایک ماہ کی 25 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے A کیٹیگری میں 40 کرکٹرز شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پلس کیٹیگری کے بعد کون سی کیٹیگری ہے؟ A کیٹیگری، اس کے اندر 40 کرکٹر شامل ہیں۔ اس کیٹیگری میں ماہانہ تنخواہ 1,85,000 روپے ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ 1 کروڑ روپے کے نزدیک یہ تنخواہ ہے۔ تو یہ کتنی ہے؟ ماہانہ ان 40 بندوں پر ماہانہ اخراجات کتنے ہیں؟ 1 کروڑ روپیہ۔ 1 کروڑ روپیہ ماہانہ اخراجات ہیں ان 40 بندے پر جو A کیٹیگری کے بندے ہیں۔ جو پلس کیٹیگری کے بندے ہیں وہ 10 بندے ہیں اور ان پر ماہانہ 25 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ یہ جو A کیٹیگری کے بندے ہیں ان میں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، 40 بن جاتی ہے، اور اس میں 1 کروڑ روپیہ ان کا ماہانہ تقریباً خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے B کیٹیگری، یعنی کہ تیسرے درجے کے کھلاڑی آتے ہیں۔ اس میں 40 کرکٹرز شامل ہیں۔ اس کیٹیگری میں ماہانہ تنخواہ 1,75,000 روپے ہے۔ اس میں کل کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ 1 لاکھ ماہانہ، 40 بندے ہیں اور ہر بندے کو ماہانہ 1,75,000 روپے ملتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 25,000 روپیہ کم 2 لاکھ روپے۔ اب 2,40,000 کو ملے تو کتنے ہو گئے؟ 80 لاکھ روپے۔ تو یہ بھی لگ بھگ 1 کروڑ روپے کے نزدیک اس کا بھی ہرجانہ پہنچ گیا۔ 1 کروڑ اوپر کا لگا لو، 2 کروڑ نیچے کا لگا لو، اور جو سب سے اوپر تھا ان کے ماہانہ 25 لاکھ ان کا لگا لو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کروڑ 25 لاکھ تو یہ ہو گیا۔ آگے آ جاتی ہے C کیٹیگری۔ C کیٹیگری میں 64 کرکٹرز شامل ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 1,65,000 روپے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1,65,000 روپے، اور یہ 64 ہیں، یعنی کہ ان کی بھی آپ 2 لاکھ لگا لیں، ان کی بلکہ آپ 1.5 لاکھ لگا لیں نا، کیونکہ ہم موٹا حساب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 64 ہیں، 2 کی کتنی ہو جائے گی؟ 3 لاکھ، تو 4 کی کتنی ہو جائے گی؟ 6 لاکھ، تو 8 کی کتنی ہو جائے گی؟ 12 لاکھ۔ تو یہ بھی تقریباً 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ ان کا بھی اخراجات ہو رہے ہیں، اس کو بھی 1 کروڑ کے اندر آپ ڈال لیں۔ جبکہ D کیٹیگری میں شامل 37 کرکٹرز ہیں، ہر ایک کو 1,40,000 پر تنخواہ ملتی ہے۔ یہ بھی اس کو بھی آپ لگ بھگ یعنی کہ موٹا بھی حساب کریں تو ہر ایک حصے پر 1 کروڑ روپیہ خرچ آ رہا ہے۔ ان تمام 191 کرکٹرز کو پاکستان کرکٹ بورڈ سال بھر میں تقریباً 2 کروڑ 11,70,000 روپے ادا کر رہا ہے۔ دیکھیے حساب نکل آیا، نیچے انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ان 191 کو پاکستان کرکٹ بورڈ کتنا روپیہ ادا کر رہا ہے؟ 2 کروڑ سالانہ۔ یہ صرف پیسے ہیں، الاؤنس نہیں میرا بھائی، یہ صرف کھلاڑیوں کی تنخواہ ہے۔ کھلاڑیوں کا کھانا پینا، ان کی رہائش، اور ان کے جو چیف کے اخراجات ہیں، جو ان کے امپائر کے اخراجات ہیں، اور جو اس کے علاوہ ان کے سٹیڈیم کے اخراجات ہیں، ان کی تو یہاں بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر صرف بات ابھی ہو رہی ہے صرف ان لوگوں کی جو 2019 میں جمع کیے گئے تھے، وہ 191 تھے، ان کے اوپر سالانہ کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ 2 کروڑ 11,70,000 روپے ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے 11 لاکھ کم کر دیا ہے، لیکن یہ بنتا 3 کروڑ روپیہ۔ چلیں ہم ان کی بھی مان لیں تو 2.5 کروڑ روپیہ تو کہیں پر نہیں گیا ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی کہتا ہے کہ نہ صرف فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے والے ان کرکٹرز کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، بلکہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہونے والی کرکٹ میں بھی کرکٹرز کا خیال رکھا گیا ہے، جن میں میچ فیس، رہائش اور سفری سہولتیں شامل ہیں۔ ماضی میں یہ تک دیکھنے میں آیا کہ کھلاڑیوں کو ڈریسنگ روم تک میں سونے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اب کھلاڑیوں کو مناسب ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ سامعین، آپ نے ابھی تک سماعت کر لیا کہ اب ان کو باقاعدہ اچھے ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ابھی یہ خبر بہت لمبی ہے، لیکن میں اس ساری خبر کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کسی نشست کے اندر اس باقاعدہ مکمل اگلی گفتگو پر ہم اظہار خیال کریں گے، لیکن آج ہم اب کے سامنے اختتامی طور پر کچھ احادیث مبارکہ رکھنا چاہتے ہیں۔
یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سالانہ خرچہ تقریباً 2.5 کروڑ، وہ 2 کروڑ اور 11 لاکھ تو خود مان رہے ہیں نا، وگرنہ جو ہم نے حساب کی ہے اس حساب سے ان کا اخراجات 3 کروڑ پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ڈی کیٹیگری تک ان کے اندر بندے شامل ہوتے ہیں، بلکہ 5 درجے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر کل کتنے دراجات ہیں؟ 5 دراجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ A+ کا ہے، پھر A کیٹیگری، پھر B کیٹیگری، پھر C کیٹیگری، پھر D کیٹیگری، تو یہ 5 بنتے ہیں۔ تو یہ 5 کیٹیگری پر، ہر کیٹیگری پر تقریباً اگر ہم مساوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو 50 لاکھ روپیہ تو لازمی خرچہ آ رہا ہے، اور یہ ماہانہ اخراجات بنتے ہیں۔ تو بھائی ان کے تو یہ ماہانہ 1 کروڑ روپیہ تو ان کا ماہانہ اخراجات ہیں، یہ سالانہ نہیں۔ یہ جو نیچے لکھا ہے نا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا آپ کے سامنے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ سال بھر میں تقریباً 2 کروڑ 11 لاکھ روپے 70,000 ادا کر رہا ہے، یہ تو انہوں نے اپنا حساب کیا، وگرنہ آپ خود یہ BBC کی رپورٹ نکال کر دیکھ لیں، یہ 3 کروڑ روپیہ تو ماہانہ بنتا ہے ان کا۔ 3 کروڑ روپیہ ماہانہ ایک کرکٹ ٹیم کو دیا جا رہا ہے، صرف کرکٹ کی ٹیم کو، فٹ بال کی ٹیم کا ہم نے یہاں ذکر نہیں کیا، باقی ٹیم کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ وہ پاکستان نے بڑےواں ترقی کرنی ہے، وہ پاکستانیوں تم ور چکے ہو، تمہارے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے، تمہاری تو کھلاڑی ہی جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہیں، کروڑوں اخراجات تمہارے تو صرف ٹیموں پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ سب سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ تمہارا جو ایک میچ دوسرے بندے سے لگتا ہے اس کے اندر صرف سود ہی چلتا ہے، اور سود کے علاوہ کچھ نہیں چلتا۔ میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر مزید تبصرے جو ہمارے آئندہ انشاءاللہ تعالی نشستوں میں آئیں گے۔ آج آپ کو ہم نے صرف اتنا بتانا تھا کہ ماہانہ اخراجات جو کرکٹ ٹیم پر آ رہے ہیں، صرف کھلاڑیوں پر، وہ 3 کروڑ پہ اخراجات آ رہے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں آئی ہے، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے، یعنی کہ آدمی جتنی چیزوں سے کھیل کود کرتا ہے اس کو اپنے کھیل کے طور پر اپناتا ہے، فرمایا سب باطل ہے۔ یہ باطل کا لفظ استعمال کرنا، اسم استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب حرام ہے، مگر کیا جائز ہے؟ کمان سے تیر چلانا اور گھوڑے کو ادب دینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت کے، یہ تینوں حق ہیں۔ یعنی کہ ایک مرد کو اپنے دل بہلانا، اپنے دل کو خوش کرنا کتنی چیزوں کے ساتھ جائز ہے؟ سب سے پہلے تیر کمان چلانے سے، تیر کمان وہ چلا سکتا ہے کیونکہ اس میں جہاد کی تیاری ہے۔ نمبر 2، گھوڑے کو ادب دینا، گھوڑے کو ادب دینا یعنی جب جہاد کا میدان ہوتا ہے تو وہاں پر گھوڑے کو کس طرح، گھوڑے کو ہم نے کلا بازیاں گھوڑے کی مروانی ہوتی ہے، یہ ہے گھوڑے کا ادب۔ تو فرمایا کہ گھوڑے کو ادب دے، گھوڑے کے اوپر چڑھ جائے اور گھوڑے کے ساتھ کھیل، تو تاکہ تجھے پتہ چلے، تو گھوڑوں کے اوپر قابو پانا سیکھ جائے، اور میدان میں تجھے معلوم ہو کہ جب میدان میں جہاد کا وقت ہوگا تو تو نے اپنے گھوڑے کو کس پھرتی سے کس طرف موڑنا ہے۔ اور فرمایا زوجہ کے ساتھ ملاعبت کے یہ تینوں حق ہیں، یعنی کہ اپنی خاتون کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اپنی خاتون کے ساتھ اسے خوش رکھنا، یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو خوش رکھنا، اس کے ساتھ کھیل کود کرنا، اپنی زوجہ کے ساتھ۔ کھیل کود کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو عام کھیل کود ہے، مطلب یہ ہے ملاعبت کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ملاعبت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جناب یہاں پر جی عورت کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جو 3 کتابوں میں آئی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں۔ اب رسول فرمائے کہ کرکٹ تو باطل ہے، اب یہ ملا ملوانے فتویٰ دیں کہ کرکٹ جائز ہے، رسول فرمائے کہ فٹ بال حرام ہے، یہ قومی ٹیمیں بنا لیں اور قومی کھیل قرار دیں اور اس کے اوپر کروڑوں روپے ماہانہ کے اخراجات لگا دیں اور کہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، وہ جو دین اسلام پر نہیں چلتے وہ تو نہیں چلتے، جو چلتے ہیں، جو دین اسلام پر چلتے ہیں، بھائی ان کے خلاف کیوں ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم نے دین اسلام کے اوپر چلنے والوں کے خلاف کیوں ہوتے ہو؟ یہ دیکھو تو صحیح نا، کہ دین اسلام کا نام بھی لینا اور کرکٹ کی ٹیم بھی بنا لینا اور کہنا یہ سب جائز ہے، حرام ہے۔ جب رسول فرمائے باطل ہے تو کوئی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ اگلی روایت ہے حدیث نمبر 2، امام احمد و مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، 4 کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے، یہ 4 کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد شیر کھیلا گویا کہ سور کے گوشت و خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب نرد شیر کھیلنے سے کیوں روک دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ اس دور کا یہ مشہور کھیل تھا جس کے اندر لوگ اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرد شیر کے اندر تاش بھی آ جاتی ہے، نرد شیر کے اندر 12 ٹہنی بھی آ جاتی ہے، نرد شیر کے اندر ستھن پاٹی بھی آ جاتی ہے، نرد شیر کے اندر یہ جو وہ چھوٹی چھوٹی گیندوں کے ساتھ ایک بینچ بنا کر اس کے ساتھ گیندوں کو مار مار کے ان سے کھیلتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے، اور نرد شیر کے اندر کرکٹ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر گیند ہی ہے۔ اگر 12 ٹہنی ہے تو اس کے اندر بھی یہ گیند ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، معاملات ادھر بھی یہی ہیں، معاملات ادھر بھی یہی ہیں۔ تو فرمایا جس نے نرد شیر کھیلا گویا کہ سور کے گوشت و خون میں اس نے اپنا ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نرد شیر کیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کبھی پھر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ آج اتنا عرض کرنا ہے کہ جو بندہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے وہ سور کے گوشت میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ دوسری روایت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تیسری روایت میں ہے امام احمد نے ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جتنے بھی لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر وہ نماز کی طرف جائیں یا وہ روزہ رکھیں تو سمجھ لو ان کے روزے اور نماز کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ان لوگوں نے پیپ اور سور کے خون سے انہوں نے وضو کر رکھا ہو۔ کس سے انہوں نے وضو کر رکھا ہو؟ پیپ اور سور کے خون سے انہوں نے وضو کر رکھا ہو۔ اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کو ان تمام افلاطونی شیطانی حربوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں مرد میدان میں جاہد بنائے۔